بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسم کی تعریف اور اسم کی علامات۔ اسم کی تعریف کرتے ہوئے صاحب ہدایت النو نے فرمایا فحد الاسم کلمۃ انہ تدل علی معنی اسم فی ایسا نفسها کلمہ ہے جو غیر معنی فی مقترن نفسها بأحد پر الازمنة الثلاثہ۔ بذات خود دلالت کہ کرتا اسم ہے ایسا کلمہ ہوتا ہے اور تین جو زمانوں معنی میں فی سے کسی نفسها ایک پر زمانے کے دلالت ساتھ کرتا ہے، دراں حال ہے کہ وہ تین زمانوں یعنی زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں سے کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے رجل، یہ اسم ہے کہ اپنے معنی فی نفسہا پر بذات خود دلالت بھی کرتا ہے اور اس کے معنی زمانہ ماضی، حال و استقبال میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم تعریف میں قیود کے فوائد دیکھتے ہیں۔ اسم کی تعریف میں کلمۃن بمنزلہ جنس کے ہے اور جنس میں عموم ہوتا ہے، اس لحاظ سے تعریف معرف یعنی جس کی تعریف کرنا مقصود ہے اور غیر معرف میں سے ہر ایک کو شامل ہوتی ہے۔ تو جب فرمایا اسم کے حوالے سے کہ انہ کلمۃن، کہ اسم کلمہ ہوتا ہے، کلمہ یہاں بمنزلہ جنس کے ہے، اس لحاظ سے تعریف ابھی تک اسم، فعل اور حرف میں سے ہر ایک پر صادق آ رہی تھی کہ جس طرح اسم کلمہ ہوتا ہے اسی طرح فعل اور حرف بھی کلمہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تدل علی معنی فی نفسہا، تو یہ عبارت کلمہ کی تعریف میں فصل اول ہے، قید اول ہے، اور یہ قید بھی قید احترازی ہے کہ اس کے ذریعے سے غیر معرف کو تعریف سے نکالا گیا ہے۔ جب فرمایا کہ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہے، تو اس قید سے حرف اسم کی تعریف سے خارج ہو گیا کہ اب یہ تعریف حرف پر صادق نہیں آتی، چونکہ حرف بھی ہوتا تو کلمہ ہے مگر وہ معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرتا۔ مگر ابھی تک یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے کہ ابھی یہ فعل پر صادق آتی ہے کہ فعل کلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پھر ایک دوسری قید لگائی، غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، کہ اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ یہ کلمہ کی اسم کی تعریف میں قید ثانی ہے، فصل ثانی ہے۔ اس کے ذریعے سے فعل کو اسم کی تعریف سے خارج کر دیا گیا، نکال لیا گیا۔ اب یہ تعریف فعل پر سچی نہیں آتی، چونکہ فعل کلمہ بھی ہوتا ہے، اپنے معنی فی نفسہا پر دلالت بھی کرتا ہے، مگر اس کا معنی زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جبکہ تعریف میں یہ کہہ دیا کہ اسم کا معنی زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ اب یہ تعریف دخول غیر سے معنی ہوگی، یعنی یہ صرف اور صرف اسم پر صادق آ رہی ہے، جبکہ فعل اور حرف پر یہ تعریف سچی نہیں آ رہی۔ علامتہ ان یصح الاخبار عنہ سے صاحب ہدایت النو اسم کی علامات بیان کرتے ہیں، اسم کے خواص بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کی علامات بطور اسم کا خاصہ لی جاتی ہیں، تو خاصہ کیا ہوتا ہے؟ خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ، جو کسی چیز میں پایا جائے اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اسم کی علامات صرف اسم میں ہی پائی جا سکتی ہیں، اسم کے غیر میں نہیں پائی جا سکتی۔ ان علامات کو دیکھ کر اسم کو فعل اور حرف سے ممتاز کیا جا سکتا ہے، یعنی بآسانی الگ کر کے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خاصہ دو طرح کا ہوتا ہے، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ۔ خاصہ شاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا وہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں پایا جائے، یعنی ہر جگہ وہ پایا جائے، اور خاصہ غیر شاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد میں یعنی بعض جگہوں میں وہ پایا جائے اور بعض میں وہ نہ پایا جائے۔ تو یہاں جتنے بھی خاصہ بیان کیے گئے ہیں وہ سارے خاصہ غیر شاملہ ہیں، یعنی اسم کے بعض افراد میں
کہیں وہ پائے جائیں گے اور کہیں نہیں پائے جائیں گے، یعنی کہیں ایک خاصہ پایا جاتا ہے، کہیں دوسرا، کہیں تیسرا۔ ہر خاصے کا ہر جگہ پر پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر خاصے کا ہر جگہ پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا خاصہ یہ بیان کیا گیا ان یسخ الاخبار عنہ و بہ، کہ کلمہ کا مخبر عنہ ہونا درست ہو، مطلب کلمہ مسند الیہ واقع ہو سکے تو وہ اسم ہوگا، یعنی یہ اسم کی علامت ہے کہ وہ محکوم علیہ ہوتا ہے اور مسند الیہ ہوتا ہے، جبکہ فعل کبھی بھی مسند الیہ محکوم علیہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ ایسا ہو کہ اس کلمے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ مخبر عنہ ہو، یعنی محکوم علیہ بن سکے۔ فی الحال یعنی فی الفور اس کا مخبر عنہ ہو یا محکوم علیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا زید یا بکر وغیرہ اگرچہ ترکیب میں واقع نہ بھی ہوں تب بھی وہ اسم ہیں، مگر جس وقت وہ ترکیب میں واقع ہوں گے تو وہ عملاً مسند الیہ اور محکوم علیہ ہوں گے۔ مثلا زید قائم میں زید مخبر عنہ ہے، محکوم علیہ ہے، مسند الیہ ہے، تو مسند الیہ ہونا یا مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہونا یہ خاصہ ہے اسم کا۔ یہ بات کہ مخبر عنہ ہونا یہ اسم ہی کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب نے فعل کو صرف مخبر بہ ہونے کے لیے وضع کیا ہے، یعنی صرف مسند ہونے کے لیے۔ اب اگر فعل مسند بھی بنے، مخبر بہ ہونے کے ساتھ ساتھ مخبر عنہ یعنی مسند الیہ بھی بنے تو یہ خلاف وضع لازم آئے گا۔ رہی بات حرف کی، تو حرف اس لیے مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا کہ وہ تو بذات خود اپنے معنی پر ہی دلالت نہیں کرتا۔ اب جب کہ وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا تو نہ وہ مسند بن سکتا ہے نہ ہی مسند الیہ۔ دوسرا خاصہ بیان کیا گیا والاضافہ، یعنی کسی چیز کا حرف جر کلمہ کا حرف جر مقدر کے ذریعے سے مضاف ہونا۔ مثلا غلام زید، اب اس مثال میں غلام مضاف ہے اور یہاں اضافت یعنی کہ اسم کی جو علامت ہے وہ پائی جاتی ہے، اس لیے کہ غلام کی اضافت ہے زید کی طرف، مگر حرف جار مقدر کے ذریعے سے، کہ اصل عبارت تھی غلام لزید۔ باقی رہا سوال کہ اضافت اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت یا تو کلمہ کو معرفہ کرنے کے لیے آتی ہے جبکہ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو، مثلا غلام زید میں، یا یہ تخصیص کا فائدہ دینے کے لیے آتی ہے جب نکرہ کی طرف اضافت ہو، مثلا کتاب رجل، اور یہ دونوں چیزیں اسم میں پائی جاتی ہیں، یہ فعل میں نہیں ہوتی۔ اور اسم کا تیسرا خاصہ ہے لام تعریف کا داخل ہونا۔ مثلا رجل نکرہ تھا، رجل پر الف لام تعریف کا داخل ہوا الرجل، تو یہ الف لام بھی صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ سوال کہ لام تعریف کا دخول اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لام تعریف کا مقصد اسم کو نکرہ سے معرفہ کرنا ہوتا ہے، اور تعریف و تنکیر کا تعلق اسم کے ساتھ ہوتا ہے، فعل اور حرف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ صرف اسم میں تعریف اور تنکیر والا معنی پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے لام تعریف کا دخول بھی اسم کا خاصہ ہے، یعنی لام تعریف کا مدخول جو ہوگا وہ اسم ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ دخول لام تعریف بولا، حالانکہ مثال جب دی گئی تو کہا گیا رجل سے الرجل، تو یہاں صرف لام تو داخل نہ ہوا بلکہ الف اور لام کا مجموعہ داخل ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اس حوالے سے اختلاف ہے کہ کلمہ تعریف صرف الف ہے یا صرف لام یا الف لام کا مجموعہ۔ تو امام سیبویہ کے نزدیک حرف تعریف صرف لام ہے، اور حمزہ شروع میں صرف اس لیے لایا گیا کہ لام ساکن تھا
اور ساکن کے ذریعے سے ابتدا ممکن نہیں ہوتی، اس لیے شروع میں حمزہ لایا۔ امام خلیل ابن احمد آپ کا مذہب یہ ہے کہ حرف تعریف الف لام کا مجموعہ ہے، یعنی الف اور لام من حیث المجموع یہ تعریف کے لیے ہیں، جس طرح حل ہا اور لام کا مجموعہ ہے، مگر یہ مجموع من حیث المجموع استفہام کے لیے آتا ہے۔ اور تیسرا قول امام مبرد کا ہے، وہ فرماتا ہے کہ حرف تعریف صرف حمزہ ہے، لیکن اس کے بعد لام کا اضافہ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام کے مابین فرق کیا جا سکے۔ تو چونکہ یہاں مصنف نے امام سیبویہ کا مذہب اختیار کیا ہے، ان کا پسندیدہ مذہب امام سیبویہ کا مذہب ہے، اس لیے انہوں نے کہا دخول لام تعریف، لام تعریف کا داخل ہونا۔ اس کے بعد فرمایا والجر والتنوین، جر اور تنوین کا ہونا۔ جہاں اگرچہ الجر اور التنوین کی عطف لام تعریف پر ہے جس پر دخول داخل ہے، جس کا معنی بظاہر یہ بنتا ہے جر اور تنوین کا داخل ہونا، لیکن چونکہ دخول کا تعلق ہوتا ہے کلمہ کے آغاز سے اور جر اور تنوین آخر میں ہوتے ہیں، تو یہاں دخول سے مراد دخول نہیں ہے بلکہ لحوق مراد ہے کہ جر اور تنوین کا لاحق ہونا، ملا ہوا ہونا۔ تو جر اور تنوین آخر میں ملے ہوئے ہیں، مثلا بزیدن میں یہ جر کی مثال بھی ہے اور تنوین کی بھی۔ اب رہی یہ بات کہ جر اسم کا خاصہ کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جر یہ اثر ہے حرف جار کا، اس لحاظ سے حرف جار مؤثر ہے، یعنی اپنا اثر دکھانے والا۔ تو مؤثر یعنی حرف جار یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا اثر بھی اسم میں ہی پایا جائے گا، ورنہ کلمہ کا مؤثر کے پاتے ہوئے اس کے اثر سے خالی ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو چونکہ حرف جار اسم پر داخل ہوتا ہے، اس کا اثر یعنی مجرور ہونا یہ بھی اسم میں ہی پایا جائے گا۔ تنوین کی 5 قسمیں میں پہلے تنوین تمکن، جو اسم کے متمکن و منصرف ہونے پر دلالت کرے، مثلا زید ان کی تنوین۔ اور دوسری ہے تنوین تنکیر، جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے۔ اور تیسرا ہے تنوین تقابل، جو مؤنث سالم کے جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے اور جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں، مثلا مسلمون میں نون تھا، اس کے مقابلے میں آتی ہے، اس لیے اس کو تنوین تقابل کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی تنوین، تنوین عوض۔ تنوین عوض سے مراد وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں آئے، مثلا یومئذ کان کذا سے یومئذن، یا حینئذ کان کذا سے حینئذ۔ اور پانچویں قسم تنوین ترنم، جو اشعار میں ترنم کے لیے آتی ہے، مثلا اس مصرع میں وقولی ان اصبت لقد اصابن، تو یہاں جو تنوین ہے یہ تنوین ترنم ہے۔ تو تنوین ترنم کا تعلق اسم کے ساتھ خاص نہیں، جیسا یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر قد داخل ہوا اصابن پر، تو قد کا دخول فعل پر ہوتا ہے، یہ فعل پر تنوین ہے، مگر اب یہ تنوین اسم کے ساتھ خاص نہیں تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ تنوین اسم کی علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی 4 قسمیں یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، تو للاکثر حکم الکل، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تنوین بھی علامت ہے، تنوین کا لاحق ہونا یہ علامت ہے اسم کی۔ اس کے بعد تثنیہ ہونا یعنی مثنیٰ ہونا، 2 پر دلالت کرنا، یہ بھی خاصہ ہے اسم کا۔ جمع ہونا بھی یہ خاص ہے اسم کے ساتھ، چونکہ فعل میں تعدد نہیں ہوتا۔ اب یہ اشکال نہ رہے کہ ضربا اور ضربو یہ فعل ہیں اور یہ جمع کے صیغے، تو جہاں بھی اگر دیکھا جائے فعل واحد ہی ہے، فعل میں تعدد نہیں ہے بلکہ اس کے فاعل میں تعدد ہے، کہ ضربا میں الف یہ تثنیہ کے لیے ہے کہ یہاں مارنے والے 2 ہیں، اور ضربو میں واو
یہ واو الجماع ہے کہ مارنے والوں کی ایک پوری جماعت ہے۔ اس کے بعد فرمایا والنات، یعنی کلمہ کا صفت واقع ہونا، یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ اب بعض اوقات فعل بھی ترکیب میں واقع ہوتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ترکیب کی جاتی ہے کہ یہ صفت ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ فعل جس وقت صفت شمار کیا جاتا ہے تو اسے پہلے اسم کی تعویل میں کیا جاتا ہے، مثلاً عام طور پر اسے صیغے صفت کی تعویل میں کر کے پھر اسے صفت مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ جاءنی رجل یضربو، تو اس مثال میں رجل فاعل ہے، یضربو رجل موصوف اور یضربن اس کی صفت ہے، لیکن اسے ضاربن کے معنی میں شمار کر کے رجل کی صفت مانا جاتا ہے کہ جاءنی رجل ضاربن۔ اس کے بعد فرمایا والتصغیر، کہ تصغیر بھی خاصہ ہے اسم کا۔ تصغیر کا مقصد یہ ہے کہ ایسا لفظ ہو جو کسی کی حقارت پر دلالت کرتا ہو یا کسی بھی لحاظ سے اسے چھوٹا ظاہر کرنا مقصود ہو، چاہے وہ حقارت کے لحاظ سے ہو یا کسی اور لحاظ سے ہو۔ اور اس کے بعد کہا والندا، ندا سے مراد یہ ہے کہ منادہ ہونا، کسی بھی لفظ کا منادہ ہونا، یہ بھی علامت ہے اسم کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منادہ ہونا یہ اثر ہے حرف ندا کا، اور حرف ندا یہ داخل ہوتا ہے اسم پر۔ اب چونکہ منادہ ہونا یہ اثر ہے، حرف ندا اس میں مؤثر ہے۔ اب اگر حرف منادہ کو اسم کی علامت نہ مانا جائے تو اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ مؤثر پایا جائے اثر کے بغیر، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا، جہاں پر مؤثر پایا جائے گا وہ اپنا اثر بھی دکھائے گا۔ آخر میں صاحب ہدایت نو فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْاسْم، کہ جتنے بھی ہم نے خاصے ذکر کیے یہ اسم کے خواص میں سے ہیں، بعض کو انہوں نے ذکر کیے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَانَ الْإِخْبَارُ عَنْهُ، چونکہ شروع میں کہا تھا کہ اس کا مخبر عنہ ہونا درست ہو، تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ان یکون محکوم علیہ، کہ وہ محکوم علیہ بن سکے، لکونہ فاعلا او مفعولا، چاہے وہ فاعل ہونے کے لحاظ سے محکوم علیہ ہو، مثلا ضرب زید میں زید، یا مفعول ہونے کے لحاظ سے، اور مفعول سے مراد مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی نائب الفاعل ہونے کے لحاظ سے، یا وہ مبتدا ہونے کے لحاظ سے محکوم علیہ ہو، چونکہ فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ نائب الفاعل، اور مبتدا میں سے ہر ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔